اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے. اور سینہ کھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی، جیسے دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے میری بہنوں، تو اندر آنا آسان ہوتا ہے نا. اور اگر دروازہ بند ہو، اس کی چابی گم گئی ہو یا چابی ہو ہی نہ، اور اس کو کھولنے کی کوشش کی جائے تو کیا سٹرگل ہے، اور آگے سے چیز بھی نہیں کھلتی. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حق بات ہو اور جو آپ کا کلام ہو، ہمارا سینہ کھلا ہوا اور بڑی سکون اور آسانی کے ساتھ وہ ہمارے دل کے اندر یہ بات چلی جائے. اور پھر کیا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کر دے، اس پہ شرح صدر بھی عطا کر دے. یعنی شرح صدر کا مطلب ہے ہمارا دل اس پہ ٹھک جائے، ہمارا دل اس پہ جم جائے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے وہ صحیح ہے. چلیں اگلی آیت پڑھتے ہیں ہم. 174 آیت پہ ہم پہنچ گئے ہیں سورہ بقرہ کی. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حق بات ہوئی وہ آپ کی رحم اور کرم کی وجہ سے ہوئی، اور جو غلطی اور کوتاہی ہوئی وہ ہماری طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اس کے لیے، آمین. اچھا، آج کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، پورے قرآن میں. ٹھیک ہے، انا کا مطلب بے شک. اللہ دینا آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ لوگ جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں. اب آپ نے کتمان حق سنا ہوگا نا اردو میں سنتے ہیں نا یہ لفظ. اچھا، اب یہ اردو جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. کتمان حق کہتے چھپانا، یکتمون وہ چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، ما اس کو جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، جس چیز کو اللہ نے نازل کیا وہ اس کو چھپاتے ہیں. کس چیز میں سے چھپاتے ہیں؟ کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی؟ من الکتاب، کتاب میں سے. اب یہ کتاب کوئی خاص کتاب بھی ہو سکتی ہے اور ساری کی ساری کتابیں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی یہود کے بارے میں اگر کہیں تو تورات کو چھپاتے تھے، اور اگر یہ ساری کتابوں کو لیں تو سارے کے سارے لوگ جنرلی اس میں داخل ہو جائیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر ہم کیسے کرتے ہیں. تو وہ کتاب میں سے چھپاتے ہیں. وہ یشترون، اور وہ بیچ ڈالتے ہیں بھی اس کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا کتاب میں سے، اس کو ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں. یعنی دنیا کی تھوڑی قیمت لے کے اس کو جو اللہ نے نازل کیا اس کو بیچ ڈالتے ہیں. اولئکا، یہی لوگ. اب اولئکا کا مطلب بھی یہی ہوگا، وہی لوگ، یہی لوگ. ما نہیں، یاکلون وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے بطنوں میں، اپنے پیٹوں میں. بطن تو پتہ ہے نا، پیٹ کو کہتے ہیں نا، اپنے پیٹوں میں. الا مگر کس چیز کو ڈالتے ہیں؟ النار، آگ کو. وہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں، مگر کیا کھاتے ہیں؟ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں کو مگر کس چیز سے؟ النار، آگ سے. ولا یکلمہم، اور نہیں کلام کرے گا ان سب سے اللہ. کلام کا تو پتہ ہے نا. اب اس میں دیکھیں کاف لام میم آیا نا، جب آپ بول رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لفظ میرا جانا پہچانا ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ. کس دن؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو. وَلَهُمْ، اور ان سب کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انا جب آ جاتا ہے نا تو تاکید آ جاتی ہے کہ ضرور بالضرور کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی تاکید کی بات ہو جاتی ہے. بے شک یہ لوگ جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اب اگر الکتاب کو لینا، یہود کی کتاب تورات، کہ الکتاب
التورات ہے. تو ہاں جی انہوں نے چھپایا تھا، کتمان حق کیا تھا، کیونکہ ان کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات موجود تھیں. اسی وجہ سے تو یہودی آ کے مدینے کے قریب آباد ہوئے تھے، کہ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ تھا، نبی کی خاندان کے بارے میں، ان کی بعثت کے بارے میں، ان کی خصوصیات، ان کی صفات کے بارے میں، کہ کس طریقے سے اور کیا ان کی تعلیمات ہوں گی اور کیا ان کے ساتھیوں کی نشانیاں ہوں گی. سب کچھ تو بتا دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو وہ سب کچھ جاننے کے باوجود، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، انہوں نے سب کچھ جاننے کے باوجود اس چیز کو چھپا لیا. اب جب مشرکین مکہ نے آ کے کہا کہ یہودیوں سے کہا کہ تم لوگ ہی تو کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کی یہ خصوصیت ہوگی اور ہم اس کا انتظار کریں، تو کیا یہ وہ نبی نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں ساری وہ خصوصیات ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں، اب جھٹلا تو سکتے نہیں تھے. کہنے لگے یہ امیوں کا نبی ہے اور ہمارا نبی تو ہماری ہی جنریشن میں سے آئے گا، ہمارے ہی خاندان سے آئے گا. یعنی وہ انتظار کر رہے تھے، خود سے ہی انہوں نے زوم بنا لیا تھا، خود سے ہی خیال بنا لیا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تکبر اور ان کی کاہلی اور ان کی سستی اور ان کی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے حکموں کی نافرمانی اور کہتے ہیں نا کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وہ امامت ہی چھین لی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسماعیل میں ٹرانسفر کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے. اب حق کیا بنتا تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہوا تھا کہ جب کوئی نبی پیغمبر آئے گا تو آپ نے اس کی عزت بھی کرنی ہے، اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے اور مدد کرنی ہے دین کو پھیلانے کے لیے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک دم چھپا لیا، حق کو چھپا لیا. اور اگر ہم اس کتاب کو سب کتابوں پہ لے لیں تو جو بھی کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی اور اس کو اگر کوئی چھپائے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے اوپر وہ لازم آ جائے گی سزا جو اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے بتائی ہے. پھر آن ٹاپ آف دیٹ کیا کرتے ہیں کہ یہ دو گناہ اکٹھے ہو گئے، ایک تو چھپانا، پھر یشترون بہ ثمنا قلیلا، اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، یا مال کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں، یا سٹیٹس کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں، یا کوئی ان کو امارت ملنی ہو اس کی وجہ، کوئی بھی. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ثمناً قلیلاً ہے، یہ بہرحال ایک چھوٹی قیمت ہے جو انہوں نے حاصل کی، جو فوراً کے فوراً ختم ہو جانی ہے. اب آپ سوچیں کہ چاہے کتنا بھی کسی انسان نے اللہ کی بات کو چھپایا ہو اور اس کو یعنی جیسے یہود کیا کرتے تھے کہ جب کوئی امیر کوئی گناہ کرتا تھا تو فتویٰ دے دیتے تھے کسی نہ کسی طرح سے تروڑ مروڑ کے، ایسے کہ نہیں جی اس کے اوپر وہ لازم سزا نہیں آتی. اور جب کوئی غریب وہی گناہ کرتا تھا تو اس کی پکڑ ہوتی تھی، اس پہ حد لگتی تھی. تو فتوے اپنی مرضی کے دینے اور تھوڑے سے پیسے کما لینے، یا کوئی عزت یا کوئی اپنے قرب نصیب ہو جائے کسی بڑے آدمی کا، انفلوئنشل بندے کا، یا آپ کو امام صاحب کہنے لگ جائیں اور شیخ صاحب کہنے لگ جائیں، اس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ثمناً قلیلہ ہے، یہ چھوٹی قیمت ہے، گھٹیا قیمت کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو بیچا. اور یہ قیمت ایک تو یہ کہ اگر پیسہ ہوا تو ختم ہو جائے گا، زندگی بھی ختم ہونے والی ہے کچھ ہی دنوں میں، پھر اس کے بعد سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ گھاٹے کا سودا ہے جو انہوں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں بھرتے اپنے پیٹوں کو مگر آگ سے. اب یہاں پر اکلا کا ورڈ یوز ہوا ہے. اکلا کا مطلب ہے کھانا. اب وہ آگ تو نہیں نہ کھا رہے اپنے پیٹوں میں آگ، تو وہ تو کھانا کھا رہے ہیں، وہ تو پیسوں سے چیزیں خرید رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. ہاں یہ آگ جو ہے اس کھانے کا اینڈ ریزلٹ ہوگی، یہ اس کا نتیجہ ہوگا کہ یہ کھانا ان کو، یہ جو اللہ کی کلام کو بیچ کر وہ کھا رہے ہیں، وہ ان کو اس آگ کی سزا تک پہنچائے گی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے. اور پھر ایک اور سزا، اب دیکھیں سزا کے اوپر سزا، اور کیسی دردناک سزائیں ہیں کہ انسان ذرا سا سوچ لے کہ یہ تو اس دنیا میں اگر مجھے کوئی بخار بھی آ جاتا ہے تو ایک رات گزارنی مشکل ہو جاتی ہے. انسان کہتا ہے کب یہ رات گزرے گی، کب میں ٹھیک ہوں گا. ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ بخار اترے گا ہی نہیں. وہ مصیبت کا وقت کتنا لمبا لگنے لگ جاتا ہے.
اور پھر ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ مصیبت آتی ہے تو چلی جاتی ہے، کیونکہ دنیا بھی فانی، دنیا کی مصیبتیں بھی فانی، دنیا کی خوشیاں بھی فانی. لیکن قیامت کے دن جب تکلیف ہوگی اور عذاب ہوگا، وہ فاستغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس عذاب سے. اب اس سزا کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن. اب یہ کلام کون سا کلام ہوگا؟ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہی کلام نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ رضا والا کلام نہیں کریں گے، جس سے راضی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس سے خوشی سے بات کریں. وہ خوشی سے بات نہیں کریں گے، اپنی رضوان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ان لوگوں نے مول لی ہے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو پاک کریں گے. یعنی پاک کا مطلب ہے کہ ہم تو اب سوچ لیں کہ ایک دن میں ہی کتنے سارے گناہ کرتے ہیں، کتنے سارے گناہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. رکوع میں پوری تسبیحات اگر نہیں کی اور اگر کی ہیں تو دھیان نہیں تھا. یعنی ایک نماز ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں بھی کتنی ساری مسٹیک کرتے ہیں. تو ہم تو اتنے محتاج ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو پاک کرے ہمارے گناہوں سے، اور تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جو یہ کام کر سکے. تو ہم اس امید پہ بیٹھے ہوئے کہ قیامت کے دن ہمارے رب نے اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھولنے اور ہمارے لیے آسانی کرنی ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھپاتے ہیں یا اس کے بدلے میں دنیا کے فائدے اٹھاتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا رضوان کی صورت میں، محبت کی صورت میں، راضی ہونے والی صورت میں، اور نہ ان کو وہ پاک کرے گا. اور آخر اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا. اس آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت کے فوائد کیا ہیں، کہ علم کو پھیلانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم چھپا نہیں سکتے. جب علم حاصل کر لیں تو اس کو پھیلانا چاہیے اپنی اپنی کیپیسٹی میں. اب آپ دیکھیے کہ آپ کی کیا کیپیسٹی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بول نہیں سکتے، وہ سیکھ لیتے ہیں قرآن کو لیکن کہتے ہیں ہمیں بول ہی نہیں سکتے، ان کی زبان ہی نہیں چلتی. تو پھر وہ کس طریقے سے قلم کے ذریعے کسی آڈیو کلپ کی صورت میں کسی کو بھیج دینا، کسی دوسرے کا آڈیو کلپ بھیج دینا، کسی اسکالر کا بھیج دینا، یا کوئی سی ڈی دے دینا، کوئی لنک بھیج دینا. یعنی دیر آر سو مینی ادر ویز آف اسپریڈنگ دا خیر، اسپریڈنگ دا علم. نالج کو پھیلانے کے بہت سارے طریقے ہیں. یا اپنی حال سے بھی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنی زبان سے مقال سے بندہ کہتا ہے، ایک حال سے بھی کہتا ہے. آپ اتنے اچھے انسان بن جائیں، آپ سچ بولیں، آپ لوگوں کی ہمدردی کریں، اور لوگ پوچھیں تو آپ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کی وجہ سے اتنا تو بندہ بول سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سچ بولنا، تو میں سچ بول رہی ہوں. تو پھر یہ کہ کتاب جو ہے وہ اللہ ہی نازل کرتا ہے. جو پیغمبروں کو کتاب ملتی ہے ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اس کو، کوئی اپنی طرف سے اس میں ایڈ سبٹریکٹ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وعید دی ہے جو دو چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک ہی کتمان حق اور ایک بیچنا اس کو. اب جو ان دونوں میں سے ایک چیز کرے گا اس کی سزا فرق ہوگی. جیسے سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو اللہ کی اس کو چھپائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا بینات میں سے اور ہدا میں سے، بعد اس کے کہ بیان کر دیا گیا ہے اس کو لوگوں کے لیے. یعنی کتاب لوگوں کے لیے تھی، ان کو خوب کھل کے بیان کر دینا چاہیے تھا، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو چاہے کسی بھی چیز کے لیے. تو اولئک یلعنہم، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور ساری لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کیا ہے چھپانے سے. کس لیے چھپا کے بیٹھے ہوئے؟ لوگوں کو بتائیں. اور پھر لیکن جو اب دونوں کام کرے گا، یعنی چھپائے گا بھی اور بیچے گا بھی، تو پھر اس کی سزا بھی ڈبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بیچنے کے اوپر بھی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت کو، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے بدلہ دے دیں گے ان کو اعمال کا بدلہ، فیہا، اسی دنیا میں،
وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی بھی ان کو کمی نہیں کی جائے گی. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا سوائے آگ کی. وحبط ما صنعوا فیہا، اور سب کچھ ضائع ہو جائے گا ان کا جو انہوں نے کیا اس میں. وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہو جائے گا جو انہوں نے عمل کیے. تو کتمان میں اللہ تعالیٰ کے جو نازل انہوں نے کیا اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چھپائے علم کو بخل کی وجہ سے اور لوگوں سے روک کر رکھے کہ بھئی چلو میں ہی عالم مشہور ہوں، میرے سے ہی لوگ پوچھیں اور کہیں اور میری حیثیت بنی رہے، میں چھپاتا ہوں علم کو. اور یا پھر یہ کہے کہ اوہو لوگوں کو نہیں بتانا کہیں لوگوں کو فائدہ نہ ہو جائے، میں ہی پاکیزہ انسان بنا رہا ہوں. ایک یہ کتمان ہوا. اور دوسرا ہے کہ من یکتم العلم، جو علم کو چھپاتا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کی مال جاہ ریاست لینے کے لیے یا اسی طرح کا کوئی اور اس کا گول ہو کہ اس کو دنیا میں سے کوئی چیز چاہیے اس کے بدلے میں، تو وہ علم کو پھیلائے، اور اگر نہیں ملتا تو نہ پھیلائے. تو یہ بھی ایک گناہ ہے. اب کیا بات ہے کہ جو علم کو ظاہر کرے گا، اس کی تعلیم دے گا لوگوں کو، تو یہ سب سے بہترین چیز ہے اور سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے. وہ اپنے زبان سے، اپنے حال سے، اپنے قلم سے، جو جو اس کی کیپیسٹی ہے، جو جو اس کی ایبیلٹی ہے، اس کے ذریعے سے دین کو پھیلائے. کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک حدیث کو، لکھی لکھائی حدیث کوئی آپ کو بھیج دیتا ہے اور اوتھینٹک ہوتی ہے اور آپ اس کو کاپی پیسٹ کر کے بھیج دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو بھی آپ کر سکیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر اور دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوگا. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دنیا کی متاع بہت تھوڑی دیر کی ہے. کسی بھی وقت ہمارے واپسی کا سفر شروع ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کلام کرتا ہے. کیونکہ جیسے وہ آتا ہے نا کہ سورۃ المطففین میں کہ عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کوئی فجار ہوں گے جو وہ اپنے رب کے سے دور رکھے جائیں گے، یعنی اپنے رب کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے، بیچ میں حجاب ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابرار کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی دیدار کروائیں گے نا. اگر یہ دیدار ہوتا ہی نہ، یعنی لٹرلی اللہ کو دیکھنا ہی نہ ہوتا، تو پھر ان کو تو کوئی دکھ ہی نہ، تو بھئی ہم نے بھی نہیں دیکھا تم نے بھی نہیں دیکھا تو فائدہ کیا، کوئی فرق نہیں رہ گیا. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیدار بھی کرائیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کریں گے. تو ان لوگوں سے کیسا کلام ہوگا کہ ناراضگی کا، رضامندی والا کلام نہیں ہوگا. اور یہ بات ہم کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ کیونکہ سورۃ المومنین میں آتا ہے کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہیں گے کہ دفعہ دور ہو جاؤ یہاں سے اور مجھ سے کلام نہ کرو. یعنی یہ بات کہی جائے گی نا ان سے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی آیت سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن آ کر رہے گا. یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے آنی ہے. اس کے لیے بہت ساری دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم انا نعوذ بک من خزی الدنیا و خزی یوم الآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے. اللہم انا نعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تنگی سے بچائے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ان کو جو عذاب ہوگا نا دردناک، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جس طرح انہوں نے 2 چیزیں دنیا میں اکٹھی کی تھی نا، ان کے دردناک عذاب کی بھی 2 قسمیں یہ ہوں گی کہ ایک تو ان کو نفس کے طور پر تکلیف ہوگی اور ایک جسم کے طور پہ تکلیف ہوگی. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول ہوگا کہ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، کہ ادھر سے دور دفع ہو جاؤ اور میرے ساتھ بات نہ کرو، تو یہ ایک نفس پہ بھاری چیز پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا. اور یہ ویسے تو لیسا کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو جوڑ نہیں سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی اگر ہمارے ہسبینڈ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ادھر سے چلے جائیں، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو آپ اگر گھنٹوں ان سے گفتگو نہیں کریں گے تو آپ کا دل چلتا رہے گا کہ اللہ میں نے کیا ایسا کر دیا ہے. اور کتنی بے عزتی لگتی ہے انسان کو اس چیز کی، اور کتنا دکھ لگتا ہے اس چیز کا کہ کوئی کسی سے اس طرح ناراض ہو. تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ان کا رب ان کو یہ کہہ رہا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جسمانی طور پہ تکلیف ان کو ملے گی.
وہ جیسی آیت میں آتا ہے نا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، کہ جب کبھی ان کی جلدیں جل جائیں گی اور وہ ان کے بیچ میں سے سینس ختم ہو جائے گی جلنے کی، تو دوبارہ ان کو نئی جلدیں دے دی جائیں گی تاکہ یہ عذاب کو چکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب قدرت رکھنے والا اور حکمت والا، یعنی یہ ڈیزرو کرتے تھے دنیا میں یہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بولتے اور حق کو جان کر اور پھر اس کو جھٹلاتے، اس کو چھپاتے، اس کو بیچتے، ایسے سمجھتے تھے جیسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور جان بوجھ کے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کے باوجود یہ کام کرتے تھے، تو پھر یہ ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو کہ ان کو ایسی سزا ملے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ شیطان کو یہ پتہ ہے اور پتہ تھا جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کی نافرمانی کروں گا اور میں ان لوگوں کو بھٹکاؤں گا۔ پتہ تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے اس کو، لیکن ایروگنس میں اور ایک ڈھیٹ پنے میں آ کے انسان جو ہے نا اس طرح کے کام کر جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ایک وقت میں اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے اس کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی سزا بھی دردناک ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ضرور سمجھنے کی ہے کہ اس آیت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو بات حق بات ہم کو پتہ چل جاتی ہے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے بچوں کو بتائیں، اپنے ہسبینڈ کو بتائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی لکھی چیز فارورڈ کر دیں، کوئی بولی ہوئی چیز کو فارورڈ کر دیں، ہر وہ طریقہ اختیار کر لیں جس کی وجہ سے ہم اس کیٹیگری میں سے باہر آ جائیں۔ ہم نہ تو اس سے دنیا کا کوئی فائدہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے سے چھپتے ہیں یا روکتے ہیں۔ میں ایون دو کہ لمبی ہو گئی ہے ریکارڈنگ آج کی، پر پھر بھی میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی نماز کا کیا فائدہ ہے، اور دوسرا اپنی تکلیف آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ والے نفل یہ پڑھ لے گا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا، پر آپ کہتے ہیں نہیں میں ہی تہجد گزار رہا ہوں، اس کو نہ پتہ چلے، رہنے دو، اچھا تھوڑی سی مصیبت صحیح۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ بہن رات کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس وقت آواز دے رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو کوئی مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو توبہ کرے اور میں اس کی قبول کروں۔ تو میری بہن سجدے میں سر رکھو اور خوب دعائیں مانگو۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سید الاستغفار آپ کو پتہ ہے، آپ کسی کو سکھا دیں، آپ سکھا دیں۔ یہ نہیں کہ دین میں اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس میں بخل کرے انسان، کہ اس کو پتہ چل گیا یہ میرے سے زیادہ نیک ہو جائے گی۔ عورتوں کی تو سمجھ بھی نہیں آتی، کچھ ایسی ہی مینٹیلٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو کھل کے جو چیز فائدے کی اور خیر کی ہے وہ کھل کے محبت کے ساتھ لوگوں کو بتائیں۔ ہو سکتا ہے وہ دوسری عورت آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، وہ بہت سارے لوگوں کو سکھائے اور قیامت کے دن آپ کی عیش ہو جائے، بجائے اس کے کہ صرف آپ اپنا ہی عمل کرتی رہیں اور اس سے امید رکھیں اور اس میں دکھاوا ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے اور وہ ضائع ہو جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے لیے ایسا ذریعہ بن جائیں کہ قیامت کے دن آپ کی نجات ہو جائے، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول کے رکھ دے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے اور اس میں پتہ ہوتا ہے کہ بچے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے اپنے بچے ہی جو ہے نا فائدہ لے لیں، دوسروں کے بچے کو رہنے تو ہمارے برابر آ جائیں گے۔ تو ہم دنیا کے معاملے میں بھی بخیلی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بخیلی کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں بخیلی کرتے ہیں۔ بس اس چیز سے نکلنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کشادگی پیدا کر دے، ایسا کہ ہم کھل کے خیر پھیلائیں، جو بندہ ہمیں دیکھ جائے، جو ہمارے پاس سے گزر جائے، اس کو وہ خیر مل جائے۔ اور میں کسی بندے کو گزرنے نہ دوں جب تک اس کو کوئی خیر نہ دوں، چاہے اسمائل کی صورت میں، اچھے مشورے کی صورت میں، سلام کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بتانے کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بتانے کی صورت میں، کوئی بھی چیز ہو جائے بس میں خیر لوگوں تک پہنچا دوں۔ میں اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو کہتے تھے کہ اگر یہ آیات نہ ہوتی نا قرآن کے بیچ میں کہ چھپانے والے کی اتنی سزا ہے تو میں حدیثیں بیان نہ کرتا، لیکن جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سنا ہے میں ضرور لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں فال نہ کروں، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، ہمارے دلوں میں کشادگی پیدا کرے، ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے، ہم جس جگہ جائیں خیر کا دروازہ کھول دیں
اور اللہ تعالیٰ ہمیں شر کے تالے بنا دے کہ جس جگہ ہم شر کو دیکھیں وہیں پر اس کو روک دیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.